اظہر عباس صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این الیکشن موڈ آن کر چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں واقعی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، یا پیپلز پارٹی اس اتحاد سے علیحدہ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے غالباً دسمبر 2021 میں ہی نکل گئی، اور اتفاق سے میں اس دن طارق فضل چودھری صاحب کے گھر پہ موجود تھا جس دن وہ نواز شریف اور زرداری صاحب میں بہت زیادہ تلخی ہو گئی تھی، جب لانگ مارچ کرنے والے تھے اور یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ جی پہلے استعفے دیے جائیں اسمبلیوں سے یا پہلے لانگ مارچ کیا جائے، اور پھر اتنی زیادہ تلخی بڑھ گئی کہ جس میں زرداری صاحب نے کہا کہ اگر پہلے لانگ مارچ کرنا ہے تو آئیں، پاکستان آئیں اور قیادت کریں، جس کو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے پسند نہیں کیا اس رویے کو، اور الٹیمیٹلی جو اس وقت شاہد خاقان عباسی جو شاید اب مسلم لیگ نون سے دور ہو گئے ہیں یا دور کر دیے گئے ہیں یا دور میرا خیال ہے فارملی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں جاتے ہیں، لیکن ہمیں نظر آیا کہ مسلم لیگ نون کے اس طرح کے اہم اجلاس میں جنرل کونسل میں وہ نہیں تھے. لیکن یہ کہ اس وقت ظاہر الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں، الیکشن موڈ میں کم سے کم پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن موڈ میں جائیں ہم، اور الیکشن موڈ میں جا کے وہ مسلم لیگ نون سے ڈسٹنس کرنا چاہ رہی ہے. اچھا شاید مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہو، اور اس کی بڑی بیسک سی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب 2018 میں 2013 کے الیکشنز میں اس وقت جو صورتحال بنی تھی تو مسلم لیگ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ووٹ جو ہے وہ کٹ گیا تھا، اور وہ اس لیے کٹ گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے جب قریب ہوئے تو جو پیپلز پارٹی کا ورکر ہے جو اینٹائی مسلم لیگ نون یا اینٹائی شریف بیانیے پر بڑا ہوا ہے، اس نے شاید اس اتحاد کو اس طرح قبول نہیں کیا، اور اسی لیے اس وقت جب پی ٹی آئی کے چیئرمین بہت زیادہ فورسفلی انہوں نے نون لیگ کو ٹارگٹ کیا تو ان کے ورکرز کو وہ چیزیں اچھی لگیں، اور وہ زیادہ تر ورکر پیپلز پارٹی کا اس وقت پی ٹی آئی میں چلا گیا. اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ ظاہر ہے ایک وہ تھوڑا سا ڈسٹنس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ بیسک لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی جب الیکشن میں جائے تو وہ اس پوری ناکام پالیسی کا ملبہ جو ہے وہ پی ایم ایل این پر ڈالنے کی کوشش کریں، اور سدرن پنجاب خاص طور پہ وہ کر رہے ہیں، اس میں ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ الیکشنز کا ہی ماحول ہے. ابھی آپ کو شاید نظر آئے کہ نواز شریف صاحب شاید اس طرح جواب نہیں دے، لیکن کسی نہ کسی لیول پہ پیپلز پارٹی کو چاہے مریم نواز کے تھرو جواب آئے، لیکن اس وقت جو بڑا ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ بجٹ پاس ہو جائے. بجٹ ہو بھی جائے گا پاس، بجٹ نہیں روکتے عام طور پہ، لیکن یہ کہ ایک ٹینشن کو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ ایک ڈسٹنس ضرور ہو رہا ہے کیونکہ 12 اگست کو یہ گورنمنٹ اور اسمبلیاں ختم اور ہوتی یہ ہیں. ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ obviously پاکستان تحریک انصاف یہ آن سو مینی اوکیزنز پی ڈی ایم کے رہنما بات کرتے تھے کہ ہم سب اکٹھے ہوئے بھی ہیں، تو obviously پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہوئے، سب نے جو ہے وہ چیز کرنی تھی اور اب اچیو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہو گئی ہے. بہت ساری چیزوں کے باوجود پیپلز پارٹی کی پرفارمنس پہ تنقید ہونے کے باوجود سندھ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ووٹ بینک ان کا انٹیکٹ ہے. اب تو کراچی میں بھی جس طریقے سے انہوں نے مزید اسپیس گین کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی اگر کہیں کہ پنجاب میں بالکل ختم ہو گیا تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوا. یہ جو نئی پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کے معرض وجود میں آنے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس کا ووٹ جو ہے وہ کم ہوگا، کس پارٹی کو فائدہ کس کو نقصان آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سعدیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک گراؤنڈ ہے اور بہت اسٹرانگ گراؤنڈ ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ کسی نے جا کے اسے چیلنج بھی نہیں کیا. رورل سندھ میں بیسکلی پارٹی پالیٹکس ریوالو کی اینٹائی پیپلز پارٹی نیریٹو پہ، بجائے اس کے کہ وہ دیگر جماعتیں جا کے اپنے طور پہ اپنے تئیں کام کرتی، وہ ایک ایڈوانٹیج ہوا. لیکن میئر کراچی کا الیکشن بہرحال ابھی ایک متنازع ہے. ابھی اس کے
कोर्ट में भी मामला है, अदरवाइज भी अभी देखना है कि वो जो 30 फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं जो दावा किया जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो जब सरफेस करेंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी। लेकिन अभी भी अगर हम एज सिचुएशन स्टैंड टुडे, इवन 173 का जो वो काउंट है वो भी अभी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है पीपल्स पार्टी को, अभी भी ऐवान में सिंपल। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन अदरवाइज सखर में अरसलान के वालिद साहब हैं, इस्लामुद्दीन शेख साहब जो है वो मेयर रहे हैं, चाहे उसको पीपल्स पार्टी में नहीं थे लेकिन बहरहाल वो मेयर सखर के रहे हैं, पुराने सियासी आदमी हैं। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी पहली मरतबा जीती है, मीरखास में पहली मरतबा जीती है, और इन जगहों में उस तरह उनके चैलेंजर नहीं आए जैसे माजी में हमने एमक्यूएम को देखा था कि एमक्यूएम एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्बन सिंध पॉलिटिक्स करती थी। पंजाब में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है ये पंजाब सेंट्रिक पार्टी नज़र आती है, इसके तमाम मेन ऑफिस बेयरर्स का ताल्लुक पंजाब से है, और इस फोकस जहांगीर तरीन साहब का फोकस ज़्यादातर सदर्न पंजाब में है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब उस साइड पर शायद इतना वो ना हो। अभी देखना है, अभी तो बिल्कुल नई नई जो भी है बनी है, बनाई गई है, हमारे यहाँ ये सारी चलती हैं। लेकिन ये अगर अब जहांगीर तरीन साहब PMLN के साथ जाते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब की बहरहाल नवाज शरीफ साहब भी से भी एक दो मुलाकातें हो चुकी हैं। तो ये लेकिन जो अगर सदर्न पंजाब, क्योंकि पीपल्स पार्टी कॉन्सनट्रेट सदर्न पंजाब पे कर रही है, लेकिन यहाँ से उनको कुछ सीटें मिल जाएं तो मैं अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी यहीं है, PMLN भी यहाँ होगी, और प्लस हमें नहीं पता कि PTI किस शक्ल में मौजूद हो। तो मेरा ये जो अगर सेटबैक होगा आगे चल एन मुमकिन है पीपल्स पार्टी को सेटबैक हो सदर्न पंजाब में। अगर नून और जहांगीर तरीन मिल जाते हैं तो सेटबैक हो सकता है, और आप इस पॉसिबिलिटी को भी रूल्ड आउट नहीं कर सकते कि सदर्न पंजाब में इवन PTI और पीपल्स पार्टी का भी इत्तेहाद हो सकता है। पॉलिटिक्स में हर चीज़ हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब पिछले पार्टी के वो रहे हैं, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उसकी डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते उनका इत्तेहाद हो जाता है जी। ये जो चीज़ें हैं हमें देखना है, लेकिन हमें नज़र आएगा कि अगले 3 महीने के अंदर पॉलिटिक्स बहुत तब्दील होगी, बहुत चेंज होगी। ये असम्बलियाँ ख़त्म होंगी 12 अगस्त को, उसके बाद हम देखेंगे कि सारा जो फोकस नज़र आएगा और बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आएगा पॉलिटिक्स का, वो आपको पंजाब में नज़र आएगा।